السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ اسلام بڑا سادہ اور سیدھا مذہب ہے، بلکہ مذہب نہیں، یہ دین ہے اور بے مثال دین ہے۔ یہ دنیا کے لیے رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتا ہے اور مسافروں کو منزل سے ہمکنار کرتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر یہ درج ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس کام سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کعبہ تو ایک ہے لیکن قبلے چار چار ہیں۔ دعوے جبین مندیوں کے خاک ہو گئے، اخلاص کعبہ چھن گیا، قبلے ہیں چار چار۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مسلک حاوی رہے، ہمارا مسلک برسر ہو، ہمارا مسلک مقتدر ہو، ہمارے مسلک کی حاکمیت ہو، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تمام تر لوگوں پر اپنی تسلیب کر لے، غالب آ جائے اور انہیں مغلوب کر دے۔ دین کی تعلیمات جتنے سادہ اور آسان ہیں، ہم نے انہیں اتنا ہی مشکل اور دشوار بنا دیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید کا اقرار کر لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے انہیں آخری نبی تسلیم کر لے، جبکہ اس سے آگے آقا علیہ السلام کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں انہوں نے ہمیں ترتیب بتا دی ہے کہ امت نے کن کن اسلوب کو اختیار کرنا ہے اور ترتیب وار کن کن شخصیات کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، یہ بات کو ماننا ہے۔ جبکہ حجت الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے صاف لفظوں میں یہ فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول۔ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام رکھو گے تو نہیں بھٹکو گے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، ہماری کمزوری وہی ہے، ہماری بیماری وہی ہے کہ ہم اپنی ضد، انا، مسلک اور فرقے کی پیروی میں اندھے، گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ نہ ہمیں کچھ سنائی دیتا ہے، نہ سمجھ آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، اور نہ ہی ہم کسی کی بات سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہم اندھے مقلد ہیں، جو پٹی ہماری آنکھوں پر بندھ چکی ہے ہم اسے اتارنے کو تیار نہیں ہوتے، جو روئی ہمارے کانوں میں دھس چکی ہے ہم اسے نکالنے کو تیار نہیں ہوتے، اور جو تالے ہمارے دماغوں اور اوسان پر لگ چکے ہیں ہم انہیں کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ پاکستان کے جس میں پہلے ہی علی قانون نافذ ہے، اب سوال یہ ہے کہ علی قانون ہوتا کیا ہے، تو میں بتاتا چلوں کہ اس میں شیعہ مسلک سے منسلک شقیں قانون کا حصہ ہیں۔ اور اب سندھ اسمبلی میں ایک اور قرارداد پیش کی گئی جو کہ ایک شیعہ وزیر جو کہ اطلاعات کے منصب پر فائز ہیں، جن کا نام ناصر حسین شاہ ہے، انہوں نے اپنے مسلک کو باور کراتے ہوئے اور اپنے مسلک کی ہی نمائندگی کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی، جس کے مقاصد، محاسن اور مراتب ظاہر ہے اپنے عقیدے اور ایک مخصوص مینٹیلٹی، عقیدے اور اپروچ کو تمام تر لوگوں پر مسلط کرنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی قانون پاس ہوگا، اگر کوئی قرارداد منظور ہوگی تو وہ قرآن کی ہوگی یا سنت کی ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی قرارداد پیش کرنی ہے تو یہ کریں کہ اگر ہم کسی چیز کو مانیں گے، کسی چیز کی پیروی کریں گے، کسی چیز کو فالو کریں گے، کسی چیز کو اپنے اوپر عمل کرنے کا اختیار دیں گے تو وہ قرآن ہوگا یا آقا علیہ السلام کا فرمان ہوگا۔ لیکن ہماری اناؤں کا کیا بنے گا؟ ہماری یہ ناک کس کھاتے جائے گی؟ ہمارے یہ مسلک کون سی بل میں گھسیں گے کہ ہم نے اپنے مسالک کو، اپنے فرقوں کو اپنا آقا، مولا، مربی، رب اور ہر شے گردان لیا ہے۔ ہم حق بات سننے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو۔ سندھ اسمبلی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ایک شیعہ وزیر ناصر حسین شاہ نے اپنے مسلک، فرقے اور عقیدے کی نمائندہ قرارداد پیش کی، جو کہ پوری ہی قابل مذمت اور قابل تردید ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہم وہی بات مانیں گے جو اسلام کی بنیادی نص ہے، جو آپ کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، جو آپ کی من گھڑت کہانیاں ہیں، انہیں نہ تو ہم تسلیم کریں گے اور نہ ہی کسی صورت قبول کریں گے۔ پھر بات ہوتی ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی لوگوں کا فرقہ واریت کو ہوا دینے کا کیا کام؟ یہ خود ہی اس فرقہ واریت کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور عوام کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مشتعل ہوں، اور یہ بات بھی مشتعل ہونے کی ہے کیونکہ جو قرارداد پیش کی گئی اس میں جملہ ہی ایسا تھا اور تمام تر اسمبلی اندھی، گونگی اور بہری بن کر بیٹھی رہی۔ نہ کسی نے مذمت کی، نہ کسی نے احتجاج کیا، اور نہ ہی اس کے خلاف کسی نے آواز بلند کی۔ وہ جملہ یہ تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا ام الانبیاء، یعنی انبیاء کی ماں ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت کے ہم قائل ہیں، وہ خاتون جنت ہیں اور سرداران جنت کی ماں ہیں۔ لیکن جو شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام تر انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے سیدہ فاطمہ کو تمام انبیاء کی ماں بنا دیا ہے۔ اب اس پر
سوال اٹھے گا تو ان کے واعظین، ان کے خطبہ کرام، ان کے ذاکرین اور ان کے علامہ تمام تر لوگ اس کی نفی کریں گے کہ ہم تو علی علیہ السلام اور فاطمہ علیہ السلام کے انبیاء سے افضل ہونے کے قائل ہی نہیں۔ تو یہ بار بار یہ جملہ ہمیں سننے کو کیوں ملتا ہے؟ اور اس بار تو حد ہو گئی ہے کہ اسمبلی تک یہ جملہ آ گیا اور قرارداد کی صورت میں منظور بھی ہو گیا۔ میں بحیثیت مسلمان اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں، اور جب تک اس کی تردید نہ ہو جائے اس پیغام کو نہ روکیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ اگر کچھ منظور کرنا ہے، اگر اس ملک میں کسی کے حاکمیت کا تصرف پیدا کرنا ہے، اگر اس ملک میں کوئی قانون نافذ کرنا ہے تو بالکل کریں، وہ اللہ کا قانون ہے، اسے نافذ کریں، جو اسلام کی شقیں ہیں انہیں نافذ کریں، لیکن کسی کو اپنے مسلک کی اجارہ داری قائم کرنے کی نہ ہم اجازت دے سکتے ہیں اور نہ ہی آگے دیں گے۔ جو بات حق ہوگی اسے ہم تسلیم کریں گے، جو آپ کی بکواس ہوگی اسے آپ کے منہ پر مارا جائے گا۔ آخر میں اس قرارداد کو پیش کی جانے والی فوٹیج کو اس ویڈیو میں اٹیچ کر رہا ہوں، جو صاحب دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ فوٹیج دیکھنے کو مل جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اصل اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے اور حقیقی معنوں میں حدود اللہ کا نفاذ ہمارے ہاں یقینی بنائے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوانان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے۔ افسوس ہے کہ ان کی قبر مبارک بے سایہ اور بغیر چھاؤں کے ہے۔ صوفیہ